گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات، چیونٹیاں بھی نہیں آتیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ اللہ نے ماں کا نعم بدل دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سی محبت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عورت کا ڈپریشن۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 عورت کی عزت، نمبر 2 مرد کی غیرت۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ بولتا ہے۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فراموش نہ کیا جائے تو کچھ لکھو جو پڑھا جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کوئی ایسا کام کرو جو لکھا جائے۔ جو دوسروں کے کندھے پر سوار ہو، اسے کیا پرواہ کہ شہر کتنا دور ہے۔ جب تک پیٹ میں روٹی نہ ہو، ہم کسی کو فلسفہ اور سائنس نہیں سکھا سکتے۔ کارل مارکس۔ اخلاق صرف مسکراہٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ احساس کی بلندی کا نام ہے، یعنی کسی کی خوشی میں اپنی خوشی اور کسی کا غم اپنا غم سمجھنا۔ دوسروں کو دکھ دے کر اگر آپ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی امید لگائے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ زندگی خوش رکھیں اور خوش رہیں کے اصول پر چلتی ہے۔ عزت ایسی دولت ہے جو سالوں میں کمائی جاتی ہے اور پل میں گنوائی جاتی ہے۔ 2 کوڑی کے عوض کبھی بھی اپنی اس دولت کو ضائع نہ کریں۔ اس کا وعدہ بھی بڑا عجیب تھا کہ زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے۔ میں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ محبت کے ساتھ یا یادوں کے ساتھ۔ ہر عورت تمہارا پیسہ دیکھ کر نہیں بکتی۔ کچھ شہزادیوں کو جیتنے کے لیے تمہیں ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کا شکار گر چکا۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے اور اس کی تعریف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ زندگی سچ میں بس تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو پیار اور عزت دونوں دے۔
اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں اور برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں نکلتی، بلکہ باپ کی چادر، بھائی کی غیرت اور خاندان کی عزت کو لے کر گھر سے نکلتی ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیز مل سکے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، نمبر 3 تقوی کو لازم پکڑنا۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، اور جو غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح یاب ہوا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علادہ رہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔